بیل دوڑ، اس کے بارے میں سن کر کیا خیال آتا ہے؟ ایک رنگا رنگ ثقافتی میلہ، جانوروں پر ہونے والا ظلم، یا پھر ایک ایسا عمل جسے مذہب گناہ قرار دیتا ہے؟ دراصل یہ تینوں ہی پہلو اس پیچیدہ موضوع کا حصہ ہیں، تو چلیے مل کر اس کے تہوں کو کھولتے ہیں اور اس کی حقیقت تک پہنچتے ہیں۔ پنجاب جیسے علاقوں میں بیلوں کی دوڑ صرف ایک کھیل نہیں ہے، نہیں بالکل نہیں، یہ صدیوں پرانی ایک روایت ہے جو ایک کسان اور اس کے جانور کے درمیان گہرے رشتے کی کہانی سناتی ہے۔ یہ رشتہ صرف کام کا نہیں بلکہ محبت اور احترام کا بھی ہے۔ جو لوگ اس روایت کو مانتے ہیں ان کے لیے تو یہ گاؤں کی شان ہے، کسان کا جنون ہے۔ سوچئے، ان بیلوں کو بیٹوں کی طرح پالا جاتا ہے، دودھ، گھی، بہترین غذا سب کچھ دیا جاتا ہے، اور جب کوئی بیل جیتتا ہے نا تو وہ صرف مالک کی جیت نہیں ہوتی، پورا گاؤں جشن مناتا ہے۔ تو آگے ہم کیا دیکھنے والے ہیں؟ پہلے ہم اس کی ثقافتی اہمیت پر نظر ڈالیں گے، پھر دیکھیں گے کہ قانون اس بارے میں کیا کہتا ہے، اور آخر میں شریعت کا فیصلہ سمجھیں گے کہ یہ تفریح ہے یا گناہ۔ لیکن ہر کہانی کے دو رخ ہوتے ہیں نا، تو ایک طرف تو یہ گہرا ثقافتی رنگ ہے اور دوسری طرف ہے قانون اور اخلاقیات کے کچھ بہت سخت سوالات۔ اصل مسئلہ یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے، اس جشن اور تفریح کی قیمت کیا ہے؟ کیا اس کی قیمت کوئی بے زبان چکا رہا ہے؟ اس سوال کا جواب ہمیں ایک حالیہ واقعے سے ملتا ہے۔ کیرلا میں پولیس نے غیر قانونی بیل دوڑ کروانے پر 20 افراد کے خلاف کیس درج کیا۔ تو یہ سمجھ لیں کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں، قانونی طور پر اسے بہت سنجیدگی سے لیا جاتا ہے۔ اور یہ مقدمات صرف اس لیے نہیں کہ جانوروں پر ظلم ہوا۔ ذرا سوچئے، جب بے قابو بیل ہجوم میں گھس جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ یہ تو لوگوں کی جان کا بھی سوال بن جاتا ہے۔ اسی لیے قانون اس معاملے میں اتنا سخت ہے۔ اور بات صرف مقامی قوانین کی نہیں ہے، ملک کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ اس پر اپنا فیصلہ دے چکی ہے۔ بالکل واضح اور صاف الفاظ میں کہا گیا ہے کہ بیلوں کی جسمانی ساخت دوڑنے کے لیے ہے ہی نہیں، اور اسی بنیاد پر اس پر پابندی ہے۔ لیکن جب ظلم یا کرولٹی کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا آخر مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ان کی ناک کی رسیوں کو بے رحمی سے کھینچنا، ان کی دمیں مروڑنا حتیٰ کہ توڑ دینا، اور کیلوں والی لکڑیوں سے انہیں مارنا تاکہ وہ تیز بھاگیں۔ تو وہ خوشی سے نہیں دوڑ رہے، وہ تو دراصل اس شدید تکلیف سے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ قانون نے تو اپنا فیصلہ سنا دیا، لیکن اس معاملے کا ایک اخلاقی اور مذہبی پہلو بھی ہے۔ چلیے اب دیکھتے ہیں کہ شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ اور یہاں پر بات بالکل دو ٹوک اور واضح ہو جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کو آپس میں لڑانے سے سختی سے منع فرمایا ہے۔ اس میں کسی قسم کا کوئی شک یا شبہ نہیں ہے۔ اسلامی فقہ میں اس فعل کو مطلقاً حرام کہا گیا ہے۔ اس لفظ پر غور کیجیے، مطلقاً یعنی بالکل قطعی طور پر، بنا کسی شرط کے حرام۔ اس کا مطلب ہے اس میں کوئی لیکن، کوئی اگر مگر نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں۔ یہ حکم ہر قسم کے جانوروں کی لڑائی پر لاگو ہوتا ہے، بنا کسی استثناء کے۔ اور جیسا کہ کہا، یہ صرف بیلوں کی دوڑ کی بات نہیں ہے، مرغ بازی ہو، بٹیر بازی یا مینجھوں کو لڑانا، حتیٰ کہ ہاتھیوں اور ریچھوں جیسی مخلوق کو بھی آپس میں بڑھانا، یہ سب کچھ اسی مطلقاً حرام کے زمرے میں آتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ شریعت نے اسے اتنی سختی سے منع کیوں کیا؟ آخر اس پابندی کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ کیا بنیادی اصول ہیں؟ چلیے اس کیوں کو سمجھتے ہیں۔ اس پابندی کی بنیاد ایک لفظ پر ہے، ظلم، یعنی جبر، بے رحمی، ناانصافی۔ اسلام میں کسی بھی جاندار کو کسی بھی ضرورت کے بغیر تکلیف دینا، ایذا دینا گناہ ہے، اور دو مخلوقات کو صرف اپنی تفریح کے لیے ایک دوسرے کو زخمی کرنے پر مجبور کرنا، یہ تو ظلم کی سب سے واضح شکلوں میں سے ایک ہے۔ اس نقطے کو حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے بہت خوبصورت انداز میں سمجھایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ لوگ یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ صرف تفاخر کے لیے، یعنی اپنی شان دکھانے کے لیے، مقابلہ بازی کے لیے، اور ایک بالکل فضول تفریح کے لیے۔ اس میں نہ دین کا کوئی فائدہ ہے نہ دنیا کا، صرف اور صرف مخلوق کو تکلیف دینا ہے۔ اور اس عمل کے روحانی نتائج بھی بہت سنگین ہیں۔ اسے جہنم میں لے جانے والا کام تک کہا گیا ہے۔ ہمیں وہ مشہور حدیث تو یاد ہی ہے جس میں ایک عورت کو اس لیے عذاب ہوا کہ اس نے ایک بلی کو بھوکا پیاسا باندھ کر رکھا تھا۔ تو سوچئے، جب ایک جانور کو قید کرنے پر اتنی سخت سزا ہے تو انہیں آپس میں لڑا کر زخمی کرنے کا گناہ کتنا بڑا ہوگا۔
اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال لیتے ہیں۔ فرض کیجئے کوئی شخص اپنے 2 وفادار خادموں کو مجبور کرے کہ وہ ایک دوسرے کا خون بہائیں، صرف اس لیے تاکہ وہ اور اس کے مہمان یہ منظر دیکھ کر لطف اندوز ہو سکیں۔ کوئی بھی اسے تفریح نہیں کہے گا۔ جانوروں کو لڑانا بالکل یہی ہے۔ یہ تفریح نہیں، یہ تو انسانیت اور مروت کا جنازہ اٹھانا ہے۔ تو ہم نے ثقافت، قانون اور مذہب تینوں پہلوؤں کو دیکھا۔ اب ان سب کو ایک جگہ جمع کر کے دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے کیا تصویر ابھرتی ہے۔ خلاصہ بہت سیدھا سا ہے، ایک ہی چیز، بیل دوڑ، لیکن اسے دیکھنے کے 3 مختلف نظریے ہیں۔ روایت کے آئینے میں دیکھیں تو یہ ثقافتی ورثہ اور فخر ہے، قانون کی نظر میں یہ ایک جرم ہے جس کی سزا ہے، اور اسلام کی روشنی میں یہ ایک سنگین گناہ اور کھلا ظلم ہے۔ اور یہ ساری بحث ہمیں ایک آخری اور شاید سب سے اہم سوال پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ جب کوئی روایت قانون سے ٹکرائے اور اخلاقیات اسے رد کر دے تو ہمیں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ہماری تفریح کی حد آخر کہاں ختم ہوتی ہے۔